چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ السلام علیکم۔ کلپ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر و بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر و بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، اور یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جہاں دیکھا سرکار 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 نظر آئے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہہ رہے ہیں ہر حال کہہ رہے ہیں، رب کھول کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، سرخم طلب کاموں شتیاں کے پر بہار، سرخم طلب کاموں شتیاں کے تھیاں شوار، سرخم طلب خاموش تھیا کے تھیا شوار، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، تیرے در پہ آؤں آقا جھولی پھیلاؤں، آقا ساری من کے مرادیں میں اپنی پاؤں، در دوڑ کے تیرا میں کبھی نہ جاؤں، بس تیرے قدموں میں یا نبی مر جاؤں، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی،
جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبیوں میں گلاب ہے، ہاں نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے. نبیوں میں گلاب ہے، رشک ماہتاب ہے. رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے. میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی لاجواب ہے. 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 بڑے سبحان اللہ. ہاں داماد جن کا شیر خدا بہت راب ہے. داماد جن کا شیر خدا بہت راب ہے. برکت کرم شفا کا خزینہ لعاب ہے. برکت کرم شفا کا خزینہ لعاب ہے. جن کے غلام شاہ کی عظمت کو مات دے، جن کے غلام شاہ کی عظمت کو مات دے. کیا شان ان کی جن کا پسینہ گلاب ہے. میرا نبی لاجواب 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 ہے. بولے سبحان اللہ. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے. ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے. ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے. وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے. وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے. سب مل کے ذرا ساتھ میں یہ گیت گائیے. میرا نبی لاجواب ہے. میرا نبی لاجواب ہے. میرا نبی لاجواب ہے. میرا نبی لاجواب ہے. یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں. یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں. اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں. اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں. وہی ہے مزمل ہم مدثر بھی وہی ہے. وہی ہے مزمل ہم
لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، محمد رسول اللہ۔ سورہ فتح کی آخری آیت کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلیفاؤں کا تذکرہ فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بالخصوص آج جس ذات گرامی کا تذکرہ کرنا ہے، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو معاملہ ابتداء یہ تھا کہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اگر ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو معاملات کو سنبھالنا پڑتا۔ آپ ہی کی وہ ذات بابرکات ہے جس نے مسلمانوں کو سنبھال دیا، اور کیوں نہ ہو، وہ تمام جہان میں انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں تمام لوگوں سے افضل، جن انسان فرشتہ ہر کسی سے انبیاء کو چھوڑ کر کے ہر کسی سے افضل و اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت کا حال سنیے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو کچھ قبیلے، عرب کے بڑے بڑے قبیلے جو ابھی حال ہی میں اسلام لائے تھے، اسلام کا غلبہ دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام سے نکلنے کے لیے اپنے پر پھیلا دیے۔ بعض سوچ و بچار میں تھے اور بعض نے تو
अलल ऐलान इस्लाम को छोड़ दिया, किसी ने ज़कात से इनकार किया, किसी ने किसी चीज़ से इनकार किया। इस तरीके से उन जालिमों ने फितना बर्पा कर दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। उधर विसाल से पहले जंग मूता में शुहदा का बदला लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को लश्कर का सिपह सालार बना करके भेजा था। वो लश्कर अभी मदीना तैयबा से कुछ ही फासले पर था कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, विसाल के बाद जो मामला पेश आए, सबसे पहले जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने मशवरतन कहा कि इन लोगों ने ज़कात का इनकार किया है और बाकी चीज़ों को तो मान रहे हैं, इनसे जंग करना मुनासिब नहीं। जबकि अभी हमारा एक लश्कर मुल्क शाम गया हुआ है, जा रहा उस तरफ, या तो आप उस लश्कर को पीछे कर लें या तो इनको छोड़ दें। हज़रत उमर ने भी ऐसे ही मशवरा दिया उस वक्त। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ऐ उमर, तुम जब इस्लाम में नहीं थे बड़े सख्त थे, अब क्या तुम बुज़दिल हो गए हो? तुम्हारे अंदर वो सख्ती क्या नहीं रही? हरगिज़ नहीं। जो लश्कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आगे हुआ, अबू बकर उसे कभी भी पीछे नहीं कर सकता। अगर मुझे इस बात का डर हो कि मदीने में मुझे आकर के दरिंदे घसीटेंगे, तो भी मैं उस लश्कर को पीछे नहीं करूँगा जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया। वो लश्कर गया। इधर ज़कात के मुनकिरीन हैं, उनके बारे में मशवरा जब हुआ तो कहा गया कि इन पर नरमी कीजिए। उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम की बुनियादी बातें, जो अरकान इस्लाम हैं, तौहीद और रिसालत, ये सबसे बड़ी बुनियाद है। उसके बाद मकाम आता है नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का। आपने इरशाद फरमाया, अरकान इस्लाम में से किसी भी चीज़ का कोई इनकार करेगा वो काफिर है। और तमाम लोग सुन लो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट की रस्सी ज़कात के तौर पर देता था, अब अगर वो ऊँट की रस्सी ज़कात देने से इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूँगा। वरना तो आज कोई ज़कात का इनकार करेगा, कल नमाज का इनकार करेगा, परसों हज का इनकार करेगा, और उससे अगले चल करके कोई रोज़े का इनकार करेगा। गर्ज़े के इस्लामी जमईयत को और इस्लामी अहकाम को जालिम और फासिक व फाजिर लोग मज़ाक बना कर लोगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दोनों काम में बरकतें अता फरमाया। इधर ज़कात के मुनकिरीन से जंग हुई, मुसलमान फतेहयाब रहे। उनमें से जो मारे जाना था मारे गए, बाकी लोगों ने तौबा किया। और उधर जब लश्कर इस्लाम मुल्क शाम से वापस आया तो बहुत सारे कबीले इसलिए रुके थे कि अगर उधर का नतीजा सही रहा तो इस्लाम पर कायम रहेंगे, अगर गड़बड़ हुआ तो अपना रास्ता चेंज करेंगे। उनके दिल में भी हैबत छा गई और बुज़दिली और मक्र के सबब जो उनके दिल में कुफ्र आ रहा था वो दूर हो गया सहाबे किराम के और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझ से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ करके तमाम जहान से ये अफजल हो, और इनके अफजल वाला होने की गवाही तो खुद
मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। ज़्यादातर इस बारे में शीए गुफ्तगू करते हैं कि वो माज़अल्लाह इनके इन हजरात के बारे में बुरी बुरी और उल्टी सीधी बातें करते हैं। बाज़ शीए तो काफिर तक माज़अल्लाह कहे जाते हैं, बल्कि ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। और ख़ुद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने लानत भेजा। आपने इरशाद फरमाया कि एक मौके पर मेरे आका ने मुझसे फरमाया, अली तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी। किस बात में? जिस तरीके से यहूदियों ने हज़रत ईसा से नफरत किया और माज़अल्लाह उनकी वालिदा माजिदा पर तोहमत लगाया, तो वो जालिम ठहरे, अल्लाह की बारगाह में मरदूद ठहरे, उन पर लानत और मलामत की गई, क्योंकि उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत का इजहार किया और आपकी वालिदा माजिदा पर बुरे जुमले कसे। इस वजह से उन पर लानत की गई। और एक गिरोह हज़रत ईसा की मोहब्बत में इतना पागल हुआ कि माज़अल्लाह ने खुदा का बेटा तक कह दिया, उन पर इसलिए लानत की। तो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनसब को घटाए वो भी लानती है, और जो मनसब नहीं है उसके बढ़ाए वो भी लानती है। जो इत्तदाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से आपके अमल से मिलता है, उस पर जो कायम रहेगा वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा मुहिब। हज़रत अली ने फरमाया, इसी तरीके से कुछ लोग मुझसे बिला वजह नफरत करेंगे, उन पर भी अल्लाह की लानत बरसेगी। और कुछ लोग मोहब्बत में इतना गुलू, इतनी ज़्यादती करेंगे कि मुझ में जो नहीं होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से उन पर भी लानत की जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस ज़ाते गिरामी का क्या कहना जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उस वक्त हिजरत करते वक्त कुरान पाक का 10वां पारा इस बात की शहादत देता है, सानियत नहीं इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सानियत दो में का दूसरा, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, दो में के दूसरे। जब वो गार में थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, काफिर अगर अपने पैर की तरफ झांक करके देखेंगे तब तो वो हमें देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक का, इन यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहब से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ मेरे साथी घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वही हुआ कि काफिर दिक्कतें उठा करके वहां गए, उसके बावजूद उन्होंने गार के अंदर झांका नहीं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इन हज़रात की हिफाजत का इंतज़ाम किया था, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उसका करिश्मा था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत के बारे में उलमाए कराम लिखते हैं कि अगर कोई हज़रत अबू बकर की सहाबियत का इनकार कर दे तो गोया कि वो काफिर है, क्योंकि उनकी सहाबियत कुरान पाक की सरीह आयत से साबित है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اللہ نے اسے بیان کیا اِذْ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، تو اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس سرے سے کافر و مرتد ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ان کے بارے میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ان کی ذات اس لیے بھی افضل والا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے جب اسلام کا ظہور نہیں بھی ہوا تھا تو کبھی بھی کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں، ہمیشہ ان کی پیشانی شرک سے محفوظ رہی، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب میں پیدا ہوا میری والدہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی نے غیب سے آواز دیا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، ان کی ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کی باندی، تو نے آج جو آزاد بچہ پیدا کیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ اور خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں۔ آسمانی وزیر حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمینی وزیر حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ 2 حضرات جو آپ کے پہلو میں دفن۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی سب سے بڑی حدیث کافی ہے کہ آقا کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو جس خمیر سے تیار ہوا اس کی پیدائش بھی اسی خمیر سے ہوئی، جس خمیر سے جس کی پیدائش ہوئی وہ وہیں پر دفن ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ حضرات کہاں دفن ہیں اس جگہ پر جسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو جنت کے حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے، جو ایک ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر سے ان کا جسم تیار کیا، ان کا جسم پیدا فرمایا، تو ان سے افضل والا کون ہو سکتا؟ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، داہنے ہاتھ میں ہاتھ حضرت ابوبکر کا پکڑا اور بائیں ہاتھ سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ہم اسی طریقے سے مبعوث ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اٹھائے گا۔ تو ان کی تعریف اور توصیف کون کر سکتا ہے؟ ان کے مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے جن کے بارے میں حضرت جبرائیل نے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجنے کی وجہ اور پیغام کیا تھا؟ اس کے جو پس منظر میں واقعہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک دن آپ نے اپنی ساری دولت اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اور جو عبا آپ نے پہنا تھا اس میں بٹن نہیں تھا، تو اس کو آپ نے کانٹے سے باندھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا کہ حضرت ابوبکر کو سلام پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کیا وہ اپنے رب پر راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ تو جب پیغام پہنچا آپ نے ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رب پر ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اس حال میں راضی ہوں اور راضی ہوں، 3 بار فرمایا۔
تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی کی اس ادا کو جو ابام انہوں نے پہنا ہے، جس انداز میں پہنا ہے کہ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہیں ان کے ابا میں، اللہ نے اسے اتنا پسند فرمایا کہ سارے فرشتوں کو یہی لباس پہننے کا ہوگا۔ تو ان کے مرتبے کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں اور ساری امت کو کچھ نصیحتیں بھی کیا۔ آپ کے اقوال میں آتا ہے، آپ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، ان سلیقوں میں سے ایک سلیقہ یہ ہے کہ اے سننے والے، فقیر کو صدقہ بادب پیش کر، ادب سے پیش کر۔ یہ قبولیت کا نشان ہے، یہ قبولیت کا نشان ہے۔ یہ نہ ہو کہ تو کسی فقیر کو دے رہا ہے تو اسے حقارت سے دے، بے عزتی سے دے، ہرگز نہیں، بلکہ ادب سے پیش کر۔ اللہ تعالیٰ تیرے صدقے کو جلد قبول فرمائے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نادانی سے کسی فقیر کو بڑی حقارت سے دے بھی دیتے ہیں، تو بہت حقارت سے۔ اسے آپ نے منع فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے تمہارا صدقہ لیا تو اس کا بھی ایک طریقے سے تم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نیکی عطا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اس کا وہ وسیلہ ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی اگر رہے گا اور صدقہ پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا صدقہ مقبول اور محبوب ہوگا۔ ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا، سب سے بڑی عقل مندی انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ تقویٰ اور طہارت اختیار کرے، پرہیزگاری اور پاکیزگی اختیار کرے، اور سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی یہ ہے کہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا، کیا لوگوں، تم دنیا کے سامان کی فکر میں لگے ہو اور دنیا تمہیں اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ حال بالکل جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ویسا ہی ہے۔ ایک آدمی ہے جو طرح طرح کی تیاریاں کرتا ہے، طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامان مہیا کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، سارا دنیا کا سامان یہیں کا نہیں رہتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سامان میں لگے رہو گے، اگرچہ دنیا کے سامان میں لگے رہو، لیکن دنیا تمہیں اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہمارے لیے ہدایت کا مینار ہے کہ ہم دنیا میں اس طریقے سے رہیں کہ دنیا کو بھی آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کو میں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ ترکوں کے اندر بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں۔ آپ کتاب اور تاریخ پڑھیں گے تو ایک گروہ زمانے میں قائم ہوا تھا، اخوان المسلمین۔ اس زمانے میں اس گروہ کا کام یہ تھا
کہ جب منگولوں کا ظلم و ستم چاروں طرف پھیلا ہوا تھا تو وہ گروہ تجارت کرتا تھا، اور تجارت اپنے خرچ سے ان کا جو کچھ بچ جاتا تھا وہ ان مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے جو غربت کی وجہ سے فوجی نہیں بن پاتے، ان کے گھر والوں کی مدد کرتے کہ تم لشکر اسلام میں شامل ہو جاؤ، تو انہوں نے دنیا کو اور تجارت دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی اگر آدمی خوب کمائے لیکن اسے اپنے حساب سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے خرچہ کرے تو اس کا وہ سارا سامان دنیا سامان آخرت بن جائے۔ لیکن اگر صرف اپنے پر، جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آپ دیکھ لیں، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے والد ابو بکر ایمان لائے اس دن ان کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، اور جب آپ نے ہجرت کیا تو اس میں سے تقریباً 36,000 دینار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچہ کرتے۔ کبھی کسی مسلمان کو جو غلام تھا آزاد کرایا، کبھی کسی کام میں لگایا، کئی ایسے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کی چٹکی میں پھنس رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دولت انہوں نے بھی کمایا تھا، لیکن اس دولت کو اپنے آقا اور اپنے پروردگار کے حکم پر خرچہ کر دیا، رضا حاصل کرنے کے لیے خرچہ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ کو بتائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اسلام کے راستے میں جس نے جو مدد میری کیا، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے۔ ان کو تو بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا ابو بکر کی محبت تمام امت پر راضی ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی طریقے سے جو لوگ فضیلت کی بات کرتے ہیں وہ حضرت علی کی بھی بات سنیں۔ جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، علالت میں مبتلا ہوئے، اور سفر آخرت کی گویا کی شروعات ہوئی، اور جس میں ظاہری پر کمزوری طاری ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ نماز تم لوگ پڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ آپ خود کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ایک جو ہے رقیق القلب، یعنی جو کمزور دل والے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی محبت میں بہت سرشار ہیں، تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے مت کہیے۔ تو آپ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا لوگوں کا حال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہے، ابو بکر سے ہی کہو وہی نماز پڑھائیں۔ حضرت علی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس وقت میں بھی حاضر تھا، نہ میں بیمار تھا نہ کوئی تکلیف تھی، لیکن حضرت ابو بکر کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ
آگے بڑھا. تو آپ خود فرماتے ہیں جسے ہمارے آقا نے ہمارے دین کے لیے آگے بڑھایا اسے دنیا کے لیے ہمیں آگے بڑھانے میں کیا حرج ہے. تو عزیزان ملت اسلام اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی کو پاؤں کہ وہ مجھے ابو بکر سے بڑھا رہا تو اسے 80 کوڑے کی سزا دی. تو یہ ان حضرات کا معاملہ تھا. اور یہ شیعہ اتنے ظالم ہیں کہ کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں خود نہیں جانتے. حضرت ابو بکر کے بارے حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. معاذ بتائیے آپ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا گیا ہو وہ کیا مجبور ہو سکتا ہے. شیر کبھی بھی کسی باغی کی اطاعت کرے گا ہرگز نہیں. درندوں میں آپ دیکھیں یہ تو انسانوں میں ہیں اور وہ بھی اعلیٰ پائے کے مرتبے پر فائز ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرنے کے ساتھ ساتھ میں تورات و انجیل میں بھی کیا. تو یہ حضرات کو کیا بات ماننا ہو سکتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 25 سال حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کیا. اب اگر کوئی ان کی ذات کے بارے میں بری گفتگو کرے تو یقیناً اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت علی کے دل میں کبھی بھی کوئی چیز غلط نہیں. اگر غلط آتی تو کیا اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں میں ایک صاحب کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عمر تھا, ایک کا نام عثمان تھا. تو یہ ان سے محبت ہی تو تھی کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا. اگر کسی قسم کی ان سے کوئی بیر رکھتے, دشمنی رکھتے, عداوت رکھتے تو ہرگز اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر نہ رکھتے. تو ان حضرات کا تمام کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و بالا ہے اور جو ان کے بارے میں گفتگو برے انداز میں کرے اسے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. ہرگز میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. تو عزیزان ملت اسلام کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی گفتگو بری گفتگو کرے تو ہرگز وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں بتاؤں جو چاروں خلیفہ ہیں, چاروں خلیفاؤں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب سابقہ میں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہر خلیفہ کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں اللہ نے فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ ملک شام جب تجارت کرنے تشریف لے گئے تو عرب بالخصوص قریش کے لوگ جب تجارت پر جاتے تھے تو لوگ ان کا بہت احترام بجا لاتے تھے کیونکہ یہ لوگ کعبہ کے متولی تھے.
کعبہ کے زائرین کی خدمتیں کیا کرتے تھے، تو عزیزان ملت اسلامیہ کعبہ کے زائرین کی خدمتیں کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بڑا شرف اور بڑی بزرگی تھی، اس لیے سارے لوگ چاہے اچھے ہوں یا برے سب ان کا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملک شام جب آپ قافلے کے ساتھ گئے تو راہب نے تمام قافلے والوں کی دعوت کیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اس سے پہلے تو کبھی دعوت نہیں دیا، اگرچہ ادب احترام سے پیش آتا تھا لیکن دعوت نہیں دیا، آج دعوت۔ تو تمام لوگوں کو بلایا اور دعوت کھلایا۔ پھر اکیلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے صندوق سے کتاب نکالی جو نہایت پرانی تھی، کچھ پڑھتا اور ان کا چہرہ دیکھتا، کچھ پڑھتا ان کا چہرہ دیکھتا۔ کافی دیر تک یہ معاملہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کتب سابقہ میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان پر ایمان لانے والوں کی بھی نشانیاں ہیں، وہی میں دیکھ رہا تھا۔ تو آج میں نے دیکھا کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اے ابوبکر تم ان پر ایمان لانے والے ہو اور تم ان کے ساتھی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، تجارت سے واپس آئے، تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک روایت میں اس طریقے سے تذکرہ کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور ایک روایت میں کہ کچھ گفتگو آپ نے کیا اور پھر کہا آپ کی نبوت کے کیا دلائل ہیں؟ تو ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راہب کا کہنا تمہارے لیے کافی نہیں ہوا؟ تو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور آپ سب اسلام سب سے پہلے قبول کرنے ہوں گے۔ اسلام کی تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہیں، اور آپ ہی کی تبلیغ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، آپ ہی کی تبلیغ پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ حضرت طلحہ کون ہیں؟ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنت کی بشارت پانے والوں میں ایک ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جو ہے عرض کیا وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان 10 میں کون ہیں؟ 4 خلیفہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت سعید، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر کی ہی تبلیغ پر یہ حضرت طلحہ جن کا لقب طلحۃ الخیر ہے ایمان لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام میں بڑی نمایاں کامیابی
کامیابی عطا فرما، اور ان کے مرتبے اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور مکہ المکرمہ کے اندر جو بت رکھے تھے ایک ایک کر کے گرائے جانے لگے، تو ایک بت بڑا اوپر رکھا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کے اسے گرا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، تم میرے کندھے پر آ جاؤ اور بتوں کو گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر کھڑا کیا اور آپ نے چھڑی سے بتوں کو گرا دیا۔ اور ہجرت کی رات کا واقعہ سنیں آپ، جب غار ثور کے اندر جانا ہوا، جن کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ وہ دیار دیکھیں، انہوں نے جبل ثور دیکھا کہ کتنا اونچا ہے۔ اب تو بہت لوگ آنے جانے لگے، تھوڑا بہت راستہ بھی بن گیا ہے، اگرچہ ٹوٹا پھٹا ہی ہے، ایک دم سیدھی نہیں بنی ہے، لیکن بہرحال جانے کے لیے بن گیا ہے تھوڑا بہت۔ اس زمانے میں کیسا رہا ہوگا جب کبھی کسی کا جانا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہاڑ کو چڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ، انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے غار ثور تک پہنچایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بھی نائب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر خدا نخواستہ اس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی تو جو کچھ تھا سارے دین کا دار و مدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور محبت کے تذکرے کیا ہی سہانے انداز میں آپ نے محبت کا اظہار کیا کہ جب ہجرت کے رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، تو چونکہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بہت جلد اسلام قبول کیا تھا، بہت جلد۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بولے ایک دن میرے باغ کے دوسرے طرف وہ کچھ لوگوں سے تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا جو دل سے چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی بات سنوں، تو اس نے بہانے سے دوسرے انداز سے کہا، ارے تمہیں پتا ہے تمہارے خالہ کے لڑکے پر فلاں لوگ جو تمہارے دشمن ہیں حملہ کرنے والے ہیں۔ تو بولے جب میں اس طرف گیا تو حضرت مصعب کو پایا کہ وہ لوگوں سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں خود گیا ان کے پاس اور کہا آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت مصعب نے کہا آپ بیٹھ جائیں، اگر ہماری باتیں آپ کو ناپسند ہوگی تو میں اپنی بات بند کر دوں گا، آپ چلے جانا، میں آپ اپنے راستہ میں اپنا راستہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت نے کہا کہ تم نے انصاف کی بات کی کہ اگر تمہاری باتیں ہمیں پسند آئیں گی تو ٹھیک ہے سنوں گا، نہیں پسند آئیں گی تو آپ خاموش ہو جائیں گے، یہ انصاف کی بات۔
پھر آپ نے نہایت ہی دلنشین انداز میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا تو فوراً حضرت سعد نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا میں تمہارے حق میں کیسا ہوں؟ سارے قبیلوں نے کہا، قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جب تم لوگ اس بات کے گواہ ہو تو اب مجھ پر حرام ہے ہر اس آدمی سے بات کرنا جو اسلام قبول نہ کرے۔ آپ کے سارے قبیلے نے اسی وقت اسلام تو مدینہ طیبہ میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ تو جب ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے چہرے سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگ شبہے میں نہ پڑ جائیں کر کے اپنے امامے کو کھول لیا اور اسے جھنڈے کے طور پر لہرانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھنڈا پکڑ کر کے چلنے لگے، اپنے امامے سے سایہ کر لیا تاکہ لوگ کہیں شبہے میں نہ مبتلا ہو جائے کہ ان میں کون ہے۔ آپ نے لوگوں کے دل میں شک اور شبہ آنے ہی نہیں دیا، پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ جس محبوب کے تم انتظار میں ہو وہ یہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا، بہت زیادہ عشق کیا۔ اس کے باوجود آپ کے عشق کا بھی ایک کمال ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سارے صحابہ کی عقلیں معروف ہو گئی، دل و دماغ ان کے کام کرنا چھوڑ دیے، کسی کو ہوش نہیں رہ گیا، کیونکہ ایسی مصیبت انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایسی مصیبت تھی جس کا کسی نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں پر حاضر نہیں تھے۔ جب خبر آپ کے پاس پہنچی، آپ آئے تو لوگوں کو بیٹھانے لگے تو بعض لوگوں نے بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ کی عقل پھر بھی سلامت رہی، اتنا غم ہونے کے باوجود آپ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چادر اڑائی گئی تھی اسے آپ نے ہٹایا اور آقا کریم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسولان نظام گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، تو کیا وہ وصال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو صبر و شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت جب ہم نے سنا تو ایسا محسوس ہوا ہمیں کہ ہم نے پہلی بار سنا، پڑھتے ہم تھے لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی۔
اور حضرت ابوبکر نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو مطمئن کر دیا، ہمارے دلوں میں اطمینان ڈال دیا، اور ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اب ہمارے درمیان سے اٹھا دیا۔ ظاہری طور پر اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر بڑا احسان ہے، اور اسی احسان کے تذکرے کو پہلے ہی میرے آقا نے کہا کہ ابوبکر کی محبت سب پر لازم ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو تمام صحابہ سے بالخصوص خلفائے راشدین سے خوب محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تو ہم سب کو خلفائے راشدین کی پیروی کرنے والا بنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا